اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رمضان مبارک کے متعلق، روزوں کے متعلق پچھلی آیات میں بھی تذکرہ تھا، اور یہاں بھی رمضان شریف کا حکم ہے، رمضان کے روزوں کا حکم ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، شہر مہینے کو کہتے ہیں، مہینہ رمضان کا، الذی یہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ یہ رمضان کریم عظیم مہینہ ہے، مہینوں کا سردار ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کی قدر و منزلت کو سمجھیں، اور اس میں جو روزے فرض کر دیے گئے ہیں وہ روزے فرض ہیں، وہ بھی رکھ لیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں رمضان قرآن کریم اتار دیا گیا ہے، اور فیہ القرآن، قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ تو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن اترا ہے۔ اس کو پڑھیں، قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن کریم پر عمل کیا کریں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بسر کر دیا کریں۔ تو یہ ہے، تو اصل چیز تو قرآن ہے، اور قرآن اترا ہے تو مطلوب معلوم ہوا، قرآن اصل چیز قرآن ہے۔ قرآن جس بندے پر اترا ہے وہ بندہ تمام بندوں سے اعلیٰ و ارفع۔ قرآن کریم جس مہینے میں اترا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ و ارفع۔ قرآن جس شہر میں اترتا ہے وہ شہر تمام شہروں سے اعلیٰ و ارفع۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام میں اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اس سے جو بھی تعلق رکھتا ہے وہ اعلیٰ و ارفع بنتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس قرآن کو یاد کیا کرو۔ جو شخص قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، اپنی سینے میں اس کو محفوظ کرتا ہے، دو باتیں سنیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو تو بڑا اجر پاتا ہے، اس کے والدین کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسا عظیم تاج عنایت فرمائیں گے اور پہنائیں گے کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز اور روشن ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک حافظ قرآن 10 بندوں کو جو جہنم جانے والے ہیں ان کی سفارش کر کے جنت لے جا سکتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو دیکھیں قرآن جس سینے میں اترتا ہے وہ سینہ بھی سب سے اعلیٰ و ارفع، اور پھر جو شخص قرآن کریم کو سینے میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتا ہے، اس کا عالم بن جاتا ہے اور قرآن کو سمجھ لیتا ہے، وہ عالم دین بنتا ہے۔ پھر عالم دین کی تو فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ وہ 1 نہیں 10 نہیں 100 بندوں کی بھی سفارش کر کے جنت لے جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو زبانی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر تشریح کے ساتھ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت عظیم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے فرمایا یہ مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے قرآن کریم۔ تو لہٰذا جیسے قرآن کریم باعث ہدایت ہے، وہ بینات من الہدیٰ، اور اس میں بینات ہے، آیات ہے، احکامات ہیں، واضح احکامات ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، والفرقان بھی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن کریم، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے، سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے تو فرق کریں گے نا، جب پڑھیں گے نہیں، ہاں بھائی ہم کس مولوی کے پیچھے جائیں؟ بھائی کسی مولوی کے پیچھے مت جاؤ، قرآن کے پیچھے چلو، قرآن کو پہلے سمجھو، پڑھو، سمجھو۔ تو اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم نہیں بلکہ
صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ جتنی آسمانی کتابیں بڑی بڑی نازل ہوئی ہیں یا صحیفے نازل کر دیے گئے ہیں وہ سب کے سب رمضان شریف میں نازل ہوئے ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے وہ یکم رمضان میں نازل ہوئے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ تورات جب نازل ہوئی تو 6 رمضان مبارک میں نازل ہوئی، اور انجیل جب عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی 13 رمضان المبارک میں، اور قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ 24 رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اچھا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی روایت میں تھوڑی سی چینجنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ زبور 12 میں، زبور جو داؤد علیہ السلام پہ اتری ہے وہ 12 رمضان میں نازل ہوئی تھی، اور انجیل 18 رمضان مبارک میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ یہاں وہ جو 24 رمضان کا مسئلہ ہے کہ 24 رمضان کیا مطلب ہے، دوسری جگہ ہے نا سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں لیلۃ القدر کی رات کو قرآن کو اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کی عظمت کا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ اب لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ وہ تو رمضان شریف کے جو آخری عشرے میں ہے، طاق راتیں ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29، یہ 5 راتیں لیلۃ القدر ہے، تو ان میں سے کسی میں نازل ہوئی۔ تو لیکن کچھ روایات میں جیسے حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 24 رمضان مبارک وہ بھی یعنی آخری عشرہ میں ہے، تو آخری عشرہ کی ساری راتیں اس میں ہے، لیلۃ القدر میں ہے، شب قدر میں ہے، تو لہٰذا اس حساب سے بھی ٹھیک ہے۔ یا اس حساب سے دیکھا جائے کہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ اس کو 27 سمجھے، 21 سمجھے، 23 سمجھے، 25 اور 29، اس میں قرآن کریم، دیکھیں قرآن کریم کے 2 نزول ہیں، ایک بیک وقت پورا کا پورا قرآن کریم کا نزول، وہ پتہ ہے کب ہے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن کریم نازل ہوا یک مشت، وہ ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات کو قرآن کریم کو اتارا، یہ مطلب ہے اس کا۔ باقی اس کے بعد ایک ایک آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، ایک رکوع، 2 رکوع، آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں جب قرآن کریم مکمل ہوا تو ہو سکتا ہے وہ 24 والی رات ہو، تو روایات کو اس طرح تطبیق دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان شہر یعنی مہینہ رمضان کا وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، باقی آسمانیں بھی اسی مہینے میں نازل کی گئیں، آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی، ھدی للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کے ہدایت کے ذریعہ ہے، وبینات، اور اس میں واضح نشانیاں، واضح آیات ہیں، احکامات ہیں، من الہدیٰ، ہدایت کے واضح احکامات ہیں قرآن میں، پڑھو اس کو، بس قرآن کے پیچھے چلو، والفرقان، اور فرق کرنے والی آیتیں ہیں، فرق کرنے والی چیزیں ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی چیزیں تو قرآن میں ہے۔ قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا بدعات کیا ہے، خرافات کیا ہے، اور عبادات کیا ہے، حقیقی ولی اللہ حقیقی کون ہے، شف والے حقیقی ہے یا غلط ہے، قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا، ایسے تھوڑی پتہ چلے گا۔ ہر شخص بس ولایت کا دعویٰ کرے، بکواس کرتا پھرے، نہیں بھئی، قرآن جب پڑھیں گے پتہ چلے گا یہ ولی اللہ ہے یا جھوٹا ہے، تو قرآن سے پتہ چلے گا حقانیت، کسی کی حقانیت کا بھی اور کسی کے جھوٹے پن کا بھی قرآن سے۔ وہ فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب قرآن ہے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، تو کس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، خود بخود سمجھ آ جائے گی بات۔ آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے کو پالے، فمن، تو جو شخص بھی شہد پالے، منکم، تم میں سے، شہر، اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو جو بھی تم میں سے پالے گا، فلیصم، تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ تو یہ وہی آیت ہے جو کل میں نے آیتیں پڑھی تھیں کہ ابتدائی احکامات میں کہ مالداروں پر روزے فرض نہیں تھے، ان کی مرضی، وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ والی آیت اس آیت کو منسوخ کر دیا، وہ ابتدائی آیت تھی، یہ بعد میں اللہ پاک نے فرض قرار دیا سب کے لیے۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ فمن شہد منکم، تم میں سے جو بھی پالے اس مہینے کو، تو کیا کرے، فلیصم، روزہ رکھ لے، اس کے روزے رکھ لے۔
تو تم میں سے جو بھی پالے وہ کیا ہے، اس کے لیے دیکھیں شرط ہے، وہ پانے والا مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو۔ غیر مسلم تو اپنے حساب سے روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو وہ سے اگر رکھ بھی لے تو روزہ رکھ سے تو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مکمل ایمان نہیں لاتا، ٹھیک ہے۔ مسلمان ہونا شرط، اور تم میں سے جو روزہ رکھ لے اس کی دوسری شرط ہے وہ عاقل ہو، بیوقوف نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ پاگل کے لیے روزہ نہیں ہے، نہ روزہ ہے، نہ کیسا کوئی عبادت نہیں اس کے لیے۔ تیسرے نمبر پر بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اگر نابالغ روزہ رکھے گا تو اس کے والدین کو اجر و ثواب ملے گا، اس پر تو روزہ فرض نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر وہ مسافر ہے، روزہ رکھتا ہے، مشقت تو رکھ لے بے شک، لیکن اس کو تو اجازت ہے۔ اور حیض و نفاس سے پاک عورت ہو، اگر حیض و نفاس والی عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ بالکل بعد میں رکھ لے۔ اچھا، اب یہاں مسئلہ دیکھیے کہ 4 چیزیں ہو گئی۔ مسلمان کا ہونا شرط ہے روزے کے لیے، عقل مند کا ہونا شرط ہے، بلوغت شرط ہے، مقیم ہونا شرط ہے، اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک مسئلہ عرض کر دو کہ جناب کیا ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، چل رہا ہے، چلتے 10ویں روزے میں ایک کافر، یہودی، ہندو، کوئی اور مسلمان ہو جاتا ہے، تو اب کیا ہے، 10 روزے تو گزر چکے، اگلے روزے اس پر فرض ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے پالے تو مسلمان شرط ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، عقل کھو بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، تو اس کا علاج ہو رہا ہے۔ 15 رمضان کے بعد اس کی عقل سلامت ہوتی ہے، دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، ابھی سمجھتا ہے ہر چیز کو۔ اس سے پہلے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا یا کچھ ہوا تھا، تو وہ 15 روزے اس کے معاف ہے۔ جیسے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پر روزے فرض ہے، بے شک وہ بعد میں رکھے یا ابھی رکھ سکتا ہے رکھے، تو ابھی۔ اسی طرح بچہ ہے کہ جناب وہ بالغ ہو جاتا ہے، بے شک وہ 1 تاریخ کو بالغ ہوتا ہے تو روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے، یا جناب 29 رمضان کو 28 رمضان تک وہ بالغ نہیں تھا، ابھی 28 کی شام کو بالغ ہو جاتا ہے، تو بس جناب اگلا روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے 29واں۔ اسی طرح مقیم ہے، مقیم نہیں، مسافر ہے، سفر سے آ گیا، جیسے اپنے شہر میں پہنچ گیا، اب اس پر روزہ لازمی ہے کہ وہ رکھ لے، جتنے روزے اس نے کھائے تھے وہ بعد میں۔ یہی حالت حیض و نفاس والی ہے کہ عورت حیض و نفاس والی ہے، جیسے ہی حیض اس کا ختم ہو جاتا ہے اگلے دن سے اس پر روزہ لازمی فرض ہے کہ وہ رکھ لے۔ تو فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے، تم میں سے کون؟ مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، حیض و نفاس سے پاک عورت، تو فلیصم، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ ومن کان منکم مریضا، ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، مریض کے متعلق کل بات ہوئی، او علی سفر، یا مسافر ہو، مسافر۔ اچھا، مسافر کے بارے میں شاید میں نے بات نہیں کی تھی کہ مسافر کے لیے شرط یہ ہے کہ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ مسافر کم علی سفر، جو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی لمبے سفر پر ہو، یہ نہیں کہ جناب اس گلی سے اٹھ کر اگلی گلی میں، اس محلے سے اٹھ کر دوسرے محلے میں چلے جاؤ تو مسافر ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ حد یہ ہے کہ علماء نے اس کی حد یہ رکھی ہے شرعی صاحب سے قرآن حدیث کے حوالے دے کر، کہ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 دن کا سفر ہو پیدل، آرام سے انسان 3 دن جا سکتا ہے نا، جتنا سفر کر سکتا ہے، تو اس کو پھر بعد میں کنورٹ کیا گیا 48 میل میں، کہ 48 میل کا سفر اگر انسان کرے تو پھر وہ مسافر سمجھا جائے گا، پھر وہ روزہ نہ رکھے، بے شک بعد میں رکھ لے۔ اور 48 میل، آج کل تو میل بھی نہیں کلومیٹر ہے، تو کلومیٹر کوئی 67-68 کلومیٹر بنتے ہیں اس حساب سے۔ اور اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جب کہیں جا رہا ہے وہاں کم از کم 14 دن سے زیادہ دن گزارے۔ اگر وہ 14 دن یا اس سے کم گزارتا ہے تو مسافر ہے، اگر 14 دن سے زیادہ 15 دن کی نیت ہے اس کی، مطلب 15 دن گزارنا ہے وہاں، تو پھر وہ وہاں بھی مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، کم از کم 14 دن تک ہے، پھر تو مسافر ہے۔ تو فرمایا کہ ومن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر اس وقت تو روزہ کھا لے، فعدۃ، پھر وہ گنتی پوری کر لے، من ایام اخر،
دوسرے دنوں میں باقی رمضان کے بعد پھر ان روزوں کو رکھ لیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ پاک بکم تم پر یسر آسانی، اللہ تم پر آسانی فرمانا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر اور اللہ نہیں چاہتا تم پر سختی، اللہ سختی نہیں چاہتا، مشقت نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے کہ تم آسانی سے میری عبادت کرتے رہو۔ اور فرمایا والی تکمل العدہ، اور تاکہ تم مکمل کر سکو گنتی کو، اس گنتی کو پوری کرو، 29 روزے ہیں، 30 روزے ہیں، ایک گنتی پوری کر لو۔ اور ولی تکبر اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کر سکو۔ روزہ بھی تو رکھنا اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، نماز پڑھنا بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جتنے احکامات ہیں یا جتنی منہیات سے رک رہے ہیں وہ سب اللہ کے لیے طرف سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا ولی تکبر اللہ، یہ عبادات پہ چلنا اس کی نشانی ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہو، اللہ کی بڑائی دل میں رکھ رہے ہو۔ علامہ ہداکم، جن چیز پر تمہیں رہنمائی کی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے، جن چیزوں پر بھی تمہیں ہدایت دی جائے، رہنمائی کی جائے، ان پر عمل کیا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ۔ تم عبادات پہ عمل کرو گے، منہیات سے رک جاؤ گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت اور سنت کے مطابق زندگی گزار دو گے تو اللہ فرماتے ہیں تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ ہاں آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے پیغمبر، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے، عبادی میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ انی، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرے پیغمبر، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، رب کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم رب کو کیسے پہچانیں، ہم کیسے رب سے دعا کریں۔ تو فرمایا کہ ان سے کہیے فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، میں تم سے بہت قریب ہوں۔ دوسری جگہ پہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تمہاری شہرک سے بھی تم سے زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا رب ہے، کیا عظیم خدا ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ افسوس کی بات ہے، جا بجا اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارا کرو، جا بجا اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دعائیں کیا کرو، جا بجا اللہ فرماتے ہیں مددگار بھی میں، حاجت روا بھی میں، مشکل کشا بھی میں، تم مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں در بدر ہونے کی؟ جب ہم اللہ کے در کو چھوڑیں گے پھر در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ یاد رکھو، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لوگ، کبھی کہاں کسی دربار میں جا رہے ہیں، کبھی کس دربار میں جا رہے ہیں، وہ بھی دربارات میں مت جاؤ، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ واضح حدیث ہے، 3 چیزوں پہ سفر کر سکتے ہو، مسجد نبوی، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس، یہ 3 چیزوں کے لیے اسپیشلی جا سکتے ہو، ان کے علاوہ اسپیشلی کہیں نہیں جا سکتے۔ ہاں کسی جگہ جاؤ، ایک شخص لاہور گیا ہے، کام ہے تو حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے مزار پہ دعا کرنے کے لیے گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسپیشلی یہاں سے لے کر وہاں تک مت جاؤ، منع ہے۔ کیا لگا لوگوں نے عجیب وہ بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے ذریعے بن گئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا، شرک سے بچایا، بدعات سے بچایا، خرافات سے بچایا، خود بھی اچھے ہوئے، اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی تبلیغ کی۔ تو بس اب ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ ہمیں تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے مزارات پہ جاؤ اور ان سے مانگو اور ان کو سجدہ کرو، ان کا طواف کرو، ان کا وسیلہ دو، فلاں کرو فلاں کرو۔ وسیلہ تو یہاں بھی دے سکتے ہو کہ یہاں دعا کرو کہ اللہ فلاں ہستی کے صدقے میرے گناہ معاف کر دے، یہ کہہ سکتے۔ تو یہ رخت سفر باندھ کر ادھر تک جانا صرف اس غرض سے منع ہے، باقاعدہ اس میں منع ہے، بس صرف 3 کے لیے منع، سفر کر سکتے ہو، بس بیت اللہ کے لیے سفر کر سکتے ہو، مسجد نبوی کے لیے سفر کر سکتے ہو اسپیشلی، اور بیت المقدس کے لیے اسپیشلی سفر کر سکتے ہو۔ ان 3 کے علاوہ اسپیشلی سفر کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ اور یہ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، بکرا لے کے ادھر جا کے ذبح کر رہے ہیں، گائے لے کے وہاں جا کے ذبح کر رہے ہیں، منتیں ہیں، منحاز ہے وغیرہ، یہ سب منتیں مانگنا فلان، یہ اللہ کے لیے، یہ ساری عبادت اللہ کے لیے، اور ہم لوگوں نے دوسروں کے لیے مختص کر دیا ان کو۔ تو یہی تو شرک ہے، یہی تو بدعات ہیں، یہی تو خرافات ہیں۔
ہم قرآن پڑھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے پاک پیغمبر جب میرے بندے آپ سے سوال کریں گے انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت دعا کو، دعا کرنے والے کی، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، نزدیک ہوں، بہت نزدیک ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اذا دان، جب مجھے پکارا جاتا ہے، جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری دعائیں قبول بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، تمہیں دیکھتا بھی ہوں، تمہارے دل کے راز تک کو جانتا ہوں، تو کیوں دوسروں کے دروں پہ جاتے ہو، در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ میرے پاس آیا کرو، رب کے پاس آؤ، رب جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس سے دعا کرو، وہ تم سے قریب ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے مانگا کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لایا کرو، مجھ پر، ہاں کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو قادر مطلق ہے، تو قدرت رکھنے والا ہے، تو سب کو دیکھنے والا ہے، سب کو سننے والا ہے، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری حکم برداری کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لایا کرو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جب میری حکم کے مطابق چلو گے، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر ایمان لاؤ گے، مجھے پکارا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں کو پکارو ہدایت پاؤ گے۔ کہاں سے ثبوت لاتے ہیں یہ لوگ؟ فضول کی باتیں، لوگوں کو پکارتے ہیں، پھر چیختے چلاتے بھی ہیں، جو ان کو حقانیت بتاتے ہیں ان کے خلاف فتوے لگاتے ہیں، تم فلاں ولی صاحب کی مخالفت کر دی، گستاخی کی۔ میں گستاخی کیا ہے؟ تو تم گستاخی اللہ رب العالمین کی جو کر رہے ہو کھلم کھلا، کہ اللہ فرماتے صرف مجھ سے پکارا کرو، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھ سے دعائیں مانگا کرو، میں ہوں تمہارے شارک سے بھی تم سے زیادہ قریب ہوں، پھر کیوں در پدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو، دوسروں کے پاس جاتے ہو؟ جن اولیاء کے پاس تم جاتے ہو، ان کے مزارات پہ جاتے ہو، ان اولیاء نے بھی تو منع کیا تھا کہ غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔